اگر رفیع اللہ صاحب وقفے سے پہلے جو میں آپ کی مسکراہٹ جو ہے اس کے بارے میں بات کر رہا تھا تو مجھے یہ یاد آ رہا تھا کہ تم اتنا جو مسکرا رہے ہو کیا غم ہے جس کو چھپا رہے ہو. تو یہ کیا یہ آغا صاحب یہ آپ کو شہرام خان ترکئی صاحب جو ہیں وہ آپ کے بھائی ہیں دوست بھی ہیں لیکن یہ کیوں کہتے ہیں ان کی مجبوری ہے انہوں نے الٹیمیٹلی 27ویں ترمیم کو سپورٹ کر دینا ہے کوئی اعتبار ہی نہیں ہے آپ پہ؟ میں آپ کو اور آپ کے سننے والوں کو یہ فیصلہ ان پہ چھوڑتا ہوں. آپ ہسٹری اٹھائیں. ہم جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی ہے ہم نے کون سی قانون سازی کی ہے, ہم نے کون سی ترامیم کی ہیں اور اس میں لوگوں کو کیا فائدہ اور کن لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے. آج کس چیز کون سی ترامیم کو رول بیک کرنے کی سازش ہو رہی ہے, کیا وہ ہم نے بنائی یا انہوں نے بنائی؟ ہم نے بنائی نا. آج ہر وہ چیز جو ہم نے عوامی مفاد میں بنائی, پاکستان کے مفاد میں بنائی, پاکستان کے صوبوں کو یکجا کیا, اکٹھا کیا اور ان کو آپس میں منظم کیا, وہ آوازیں جو ہر صحافی, ہر پولیٹیکل ورکر, ہر آدمی نے سنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آئینی طور پر جو اصلاحات ہمیشہ کیے وہ یہ جب اقتدار میں آئے تب بھی ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں آپ کا تو ماشاءاللہ روشن ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ میری اس 80 اور اس کے پیچھے کی بات عوام پر فیصلہ چھوڑیں اور ہمارے ٹریک ریکارڈ پر چھوڑیں. ہم نے ہمیشہ آئینی طور پر کوئی غداری نہیں کی اس قوم کے ساتھ, اس پارٹی کے ساتھ, اس پارٹی کے ورکروں کے ساتھ, اس ووٹروں کے ساتھ. آج بھی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں CAC کی میٹنگ کی بیانیہ جاری ہوگا, آپ یہ فخر محسوس کریں گے. جو مرضی ہے ان کی خواہشات ہو, ہم پاکستان کی عوام کی امنگوں کے مطابق فیصلے کریں گے. جی ڈاکٹر صاحب یہ جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا ہے اس میں کوئی آپ کو اپنے لیے کوئی امید کی کرن نظر آئی ہے؟ نہیں تو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ 18 امینڈمنٹ کے خلاف جا ہی نہیں رہے, تو یہ کیوں خوفزدہ ہوں گے؟ سٹیٹمنٹ تو نہیں دی, تقریر کی ہے. نہیں انہوں نے کہا کہ جو 18th امینڈمنٹ کے ذریعے ہیلتھ کا محکمہ صوبوں کو گیا اس سے نہیں اختلاف. انہوں نے کہا کہ 18 امینڈمنٹ کو کہیں بھی ڈاکٹر صاحب کا سٹیٹمنٹ. میں ہیلتھ میں ایک بات کر دوں پھر ڈاکٹر صاحب بات کر لیں. دیکھیں میں ہیلتھ منسٹر تھا 2013 سے 18. اگر ہیلتھ وفاق کے ساتھ ہوتا تو خیبر پختونخوا کے لوگوں کو کبھی صحت کارڈ نہ ملتا. میں ہیلتھ منسٹر تھا, میں نے شروع کیا تھا. وہ یہ جو وفاق کے ساتھ بڑی بڑی ڈپارٹمنٹ دیکھیں, تعلیم, صحت, یہ ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جو بالکل ڈبل میں, تو اگر وہ لوگوں کو اتنی بڑی سہولت ملی یہ وفاق ان سے جواب وہ سہولت 18 امینڈمنٹ کی وجہ سے. میں ایگری کرتا ہوں, کہ آپ ایجوکیشن کو یا ہیلتھ کو مکمل طور پہ نہیں میں ایک لائن میں کلیئر کر دیتا ہوں, مکمل طور پہ انہیں رول بیک کرنے کی بات نہیں ہو رہی. ہم ان کو مزید فیسیلیٹیٹ کر کے بہتری کی بات کر رہے ہیں. اگر جب آپ بیٹھیں گے تو بات ہوگی, جب آپ کے ایکسپرٹ بیٹھیں گے تو آپ ہی سے بات ہوگی نا, آپ کی جماعت سے ہی بات ہوگی. ایسا تو نہیں ہے کہ چھپ کے ہم کر لیں گے. اور وہ آپ نے نمبر گیم بتائی ہے, پریکٹیکل بات تو یہ ہے کہ ہم اکیلے کر بھی نہیں سکتے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. 2-3 باتیں میں جلدی سے کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ تاثر جو دیا جاتا ہے نا جناب کے عمران خان کے مقدمات اور فلانا اور یہ وہ سارا, اس پہ اور میں جیل پہ بات کروں گا. اتنے سادے مقدمات نہیں ہیں ٹھوس شواہد کے اوپر جو عمران خان کو سزائیں ہوئی ہیں. بعض مقدمات کے نام ایسے ہیں کہ لگتا ہے یہ جناب کہ خاص طور پہ کسی کو جال میں پھنسایا گیا ہے, ایسا نہیں ہے. اب توشہ خانہ کیس, اس میں عام تاثر یہی ہے کہ جناب یہ تو کوئی کیس ہی نہیں بنتا. ایک لائن میں آپ کو بتا دوں, عمران خان صاحب نے گھڑی بیچی, انہیں پورا اختیار ہے, اگر گھڑی ان کی تھی تو ضرور بیچتے. تو جن لوگوں نے مرسیڈیز گاڑیاں بیچی سارا اگر بنائیں کیس, عدالتیں بھی ہیں, سارا کچھ ہے. اگر عمران خان صاحب نے جب گھڑی بیچی وہ ان کی اپنی ملکیت تھی, کوئی کیس نہیں ہے, ان کی ملکیت نہیں تھی. عمران خان صاحب اگر جو بھی قیمت انہوں نے لگائی, کم لگائی, وہ پیسے اپنے اکاؤنٹ سے جمع کراتے, گھڑی خریدتے تو وہ ان کی تھی, اس کے بھلے بیچتے, کوئی کیس نہیں تھا. انہوں نے کیا کیا, گھڑی توشہ خانہ میں ہے, پہلے سودا کیا, اس دوسرے بندے کو کہا جو گاہک تھا کہ 2 کروڑ ادھر جمع کرا دو, 8 کروڑ مجھے دے دو. وہ گھڑی بیچنے سے پہلے عمران خان کی نہیں تھی. یہ ہے اصل کیس, کرمنل بریچ آف ٹرسٹ. یہ سپریم کورٹ تک اپ ہیلڈ ہوگا, یہ فیصلہ یاد رکھیے گا. 190 ملین پاؤنڈ پیسہ گورنمنٹ آف پاکستان کا دیا آپ نے کو, اور اس کے بعد جناب آپ نے زمین بھی لے لی, باقی کک بیکس آپ کے بندوں نے لے لی, وہ جو شہزاد اکبر وغیرہ ہیں انہوں نے بریف کیس وہاں پہ لندن میں لے لیے. یہ کوئی طریقہ ہے پھر آپ چلیں آپ یہ بتائیں کہ 27ویں ترمیم پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ بلاول صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب ایک ویو لینتھ پہ ہیں, ایک ہی پیج پہ ہیں, اور آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی؟ دیکھیں جی, ہم
مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی پوری توقع رکھتے ہیں کہ 26ویں ترمیم بھی انہوں نے جو کچھ ان کی انپوٹ آئی تھی ہم نے انکارپوریٹ کی تھی، اس میں بھی ہم انہیں بالکل آن بورڈ رکھیں گے، پی ٹی آئی کو بھی دعوت دیں گے، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے اس میں تھنک ٹینکس موجود ہیں اور وہ بڑے قانون کے اور آئین کے ماہرین ہیں، تو ان کی معاونت سے، مشاورت سے، اور ہم مستفید بھی ہوں گے اور 27ویں ترمیم کو پاس بھی کریں گے۔ آئینی ماہرین میں ایک نام ہے جناب رضا ربانی صاحب، وہ جب چیئرمین سینٹ کے امیدوار بنے تھے تو مسلم لیگ نون نے کہا تھا یہ بندہ بہت صحیح ہے، اس کو ووٹ دینا ہم تو جو آئین کے قدردان ہیں، تو مشورہ کریں نا، آئین کے قدردان ہیں، ہم ان کی قدر کرتے ہیں۔ اچھا جی آج بھی کرتے ہیں۔ تو آغا صاحب اس کا مطلب ہے کہ معاملہ جو ہے وہ طے پانے والا ہے؟ سر طے پائے گا، لیکن اگین دوبارہ بانوں کہ 18 امینڈمنٹ کو کوئی نہیں رہا۔ آخری ایک بات کروں، ہمارے پی ٹی آئی کے کافی دوستوں نے مجھے منع کیا ہے، ایم این ایز نے، کہ یہ بات کبھی تم نے کرنی نہیں ہے۔ میری ان سے یہی گلہ ہے کہ پارلیمنٹ میں یہ رول اپنا ادا نہیں کرتے۔ رہی صحیح کثرتی کمیٹیوں میں، وہ خان صاحب نے ان کو روک دیا ہے، تو خان صاحب کے کانوں میں یہ بھی بتا دیں کہ بیرون ملک جتنے بھی ایم این ایز سفر کر رہے ہیں، اور یہ جہاں پر عوام کی بات ہے، جہاں پر گورنمنٹ کو اکاؤنٹیبل کرنے کی بات ہے، آج ایک بل زبردست گورنمنٹ نے زبردستی پاس کرایا ہے، ایز اے پیپلز پارٹی میں نے اختلاف رکھا، اگر میرے ساتھ پی ٹی آئی کے لوگ ہوتے تو وہ پاس نہ ہوتا۔ تو اچھا وہ کون سا بل ہے؟ گورنمنٹ کا بل ہے، انٹیریئر کمیٹی میں میرے ڈسینڈنگ نوٹ لگا ہوا ہے اس پہ، اچھا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک اکیلا بیٹھا ہوا تھا، تو اگر یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہوتے تو آج وہ بل پاس نہ ہوتا۔ یہ بڑی کلیئر اس کا مطلب ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان کو تعاون شروع ہو میں جائے؟ چاہتا ہوں کہ یہ پارلیمان کے اس نظام کے اندر ایک مضبوط طریقے سے رول ادا کریں، نہ کہ کمیٹیوں میں۔ آفر کر رہے ہیں اپوزیشن آ جائیں۔ ارے تو اس طرح کی اپوزیشن کیا کرنی ہے کہ ایک شخص کے گرد نہ گزرے، پاکستان کے گرد اپوزیشن تو پاکستان کے گرد ہے، لیکن ووٹ اس کے نام پڑا ہے نا، وہ لیڈر ہے جس طرح۔ چلیں آپ کا تینوں کا بہت بہت شکریہ، جناب آغا رفیع اللہ صاحب، شہرام خان ترکئی صاحب، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب۔ گفتگو سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حکومت کافی سیریس نظر آ رہی ہے، 27ویں آئینی ترمیم کو منظور کروانا چاہتی ہے اور 20 نومبر 2025 سے پہلے منظور کروانا چاہتی ہے۔ کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی 3-4 دن میں پتہ چل جائے گا۔